ہمارے ہاں مرکز میں حفظ کے اساتذہ کی تنخواہ زیادہ ہے، حفظ کے اساتذہ کی مراد زیادہ ہے۔ جی بالکل، آپ کبھی جائیں گے، جا کر آپ مجھے دیکھیں گے ہمارے ہاں۔ میں نے پہلے آپ سے کہا نا، میں پہلے آپ سے کہا کہ میں چونکہ تبصرہ نہیں کرتا، میرا مزاج ہے، آپ کبھی ہمارے مرکز کے کسی استاد سے پوچھ لیں، جس طرح مرکز میں میری بات مانی جاتی ہے اسی طرح مرکز میں ہر استاذ کی بات دفتر مانی جاتی ہے۔ حفظ کا استاد ہو، اس کے 50 مہمان آ جائیں، اس نے دفتر پرچی لکھنی ہے کہ میرے 50 مہمان ہیں، ان کا کھانا چاہیے، دفتر انکار نہیں کر سکتا۔ میرے مدرسے کا کوئی استاد کہیں جانا چاہے گاڑی لے کر، اس کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دفتر سے کہنا ہے، ڈرائیور اس کے ساتھ جائے گا، اس کو لے کر جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھنا۔ موت میں میری عدم موجودگی میں چھوٹے بھائی مولانا خبیب گھمن موت میں ان سے بھی نہیں اجازت لینی، یہ ہماری طرف سے اجازت ہے ہر استاذ کو۔ تو وہ پھر جتنے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، میں تمام اساتذہ کو ترتیب سے عمرے کرا رہا ہوں، کچھ ہو گئے جی، کچھ باقی ہیں۔ نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے محتمین خود ہر سال آ رہے ہیں، ان کی فیملیاں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، اساتذہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو عمرہ پہلے کو 19 سال کی عمر میں کرایا اور اساتذہ کو عمرے اس سے پہلے کرانے شروع کرائے۔ زبردست، اور یہ دیگر حضرت محتمین کے لیے بھی ایک اچھی وہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پھر جب استاد ہے اس کی شادی ہوتی ہے، ہم اس کو شادی الاؤنس دیتے ہیں۔ نکاح کے بعد اس کی تنخواہ بیوی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، بچے جی بچے کی پیدائش میں ہم خرچہ دیتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد بھی تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ، یہ سیکھنے کی چیز ہے، بالکل ایسے، دیگر اداروں کو بالکل ایسے، اور چیز ہر سال ان کی بنیادی تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی استاذ کی کسی قسم کی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ میں میڈیا پر کہہ رہا ہوں، کوئی ایک استاذ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی بھی ضرورت کے لیے استاذ سے رابطہ کیا ہے اور میں نے کہا کہ میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ میرا موقف مدارس کے بارے میں، اپنے مدرسے کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی وہ اساتذہ جو میرے پاس ہیں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آئیں، اب ان کے لیے والد میں ہوں، تو مجھے ان کو ایسے ہی سنبھالنا چاہیے جس طرح میں اپنی اولاد کو سنبھالتا ہوں۔ اب مثلا عید آئی ہے، میں عید پہ تمام اساتذہ کو عیدی الگ دی ہے، معلمات کو الگ دی ہے، جو حفظ کے طلباء موجود ہیں ان کو الگ دی ہے، بچیوں کو الگ دی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اساتذہ جو بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر ہیں ان کے لیے میں نے اہتمام الگ کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کو بھی عیدی اپنی بیوی کے ہاتھوں اور ان کے بچوں کی بھی عیدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دادا ابو کے پاس نہیں، میرے پاس ہے، تو مجھے چاہیے میں دادا ابو بن کر ان کو عیدی دوں کہ میرے پاس جو رہتے ہیں ان کا حق ہے۔ بہت زبردست چیز ہے، میں تو اس سے بڑا حیران ہوا، اور یہ بلکہ ایک کلپ الگ کر کے ہم اس کو لگائیں گے کہ دیگر جو ادارے یقیناً بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، آپ کی تو اس کی وجہ سے آ گئی سامنے، تو اس کو ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک جو علماء والا طبقہ ہے، ہر سال انکریمنٹ لگتا ہے سرکاری کو، پرائیویٹس کو، لیکن یہ ان کا نہ کوئی انکریمنٹ ہے، نہ کوئی ان کی کوئی مطالبات ہیں، نہ کوئی مظاہرے کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کے جو حضرات ہیں وہ بھی ان کے بارے میں دیکھیں ہمارے یہاں ایک استاذ تھے اور وہ بھی کتب کے استاذ نہیں تھے، اسکول کی کتاب پڑھاتے تھے، تو ناظم تھے ہمارے، مدرسے کے کام کے لیے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہو گئے، ان کو غالباً اب 6 سال ہو گئے۔ آج تک ان کی اہلیہ کا وظیفہ اسی طرح جاری ہے، ان کی تنخواہ جس طرح ان کی زندگی میں تھی۔ بہت بڑی بات۔ اور میں نے اپنے تمام اساتذہ سے کہہ رکھا ہے بھی اللہ نہ کرے آپ معذور ہو جائیں، خدا نہ کرے آپ دنیا سے رخصت ہوں، تو آپ کو یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو اس کی کفالت اس مدرسے کے ذمے ہے، چونکہ آپ نے اپنی جوانی ہمیں دی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ استاد فوت ہو جاتے ہیں تو 5ویں دن جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت اچھی ترتیب، جی سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ پھر ہمارے اساتذہ کرام میں سے آپ مرکز جائیں گے دیکھیں گے، اساتذہ کرام میں سے ہم مرکز کے عملے میں سے بڑی سے بڑی شکایت آ جائے تو میں اخراج میں جلدی نہیں کرتا، میں ان سے کہتا ہوں بھی جس طرح میں بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہوں اللہ سے امید رکھتا ہوں معافی کی، یہ میرے محتاط ہیں، تو کچھ ان سے میری نافرمانیاں بھی ہوں گی، تو اس کا معنی ہی نہیں کہ آپ نے میری نافرمانی کی تو نکل جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خیال کریں۔ تو الحمدللہ اساتذہ کا طلباء کا جتنے ہمارے یہاں طلباء آتے ہیں، آپ کسی طالب علم سے پوچھیں، میں اساتذہ سے کہہ دیتا ہوں کہ ہم جو سالانہ اجتماعات میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ طالب علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ ہم نے کیوں کہا ہے؟ لوگوں سے چندہ لینے کے لیے یا واقعتاً مہمان سمجھے؟ اگر واقعتاً مہمان سمجھائے
تو پھر میرے مہمان کی میری عدم موجودگی میں عزت ہوتی ہے، طالب علم کے مہمان کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ طالب علم کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اور میں پہلے دن جب ہمارے سالانہ یعنی تعلیم شروع ہوتی ہے تو تمام اساتذہ کرام کو خوشبو، تسبیح، ایک ٹوپی، زیتون کی تازہ مسواک، اور اس کے ساتھ کوشش میں کر تو ہر سال زعفران بھی آپ کا پہلا ہدیہ ہے. اور ساتھ ہی میری طرف سے آپ کو اعلان ہے کہ آپ کے 100 مہمان بھی ہیں تو آپ کے نہیں ہوں گے، وہ میرے مہمان ہوں گے. مہمانوں کے بارے میں آپ نے خیال نہیں رکھنا کہ ہماری تنخواہ اتنی، مہمان کا کیا بنے گا، وہ میرے مہمان ہیں. آپ نے دفتر اطلاع کرنی ہے. اگر دفتر آپ کے مہمان کو نہ سنبھالے تو مجھے پھر آپ نے میسج کرنا ہے کہ استاد جی مہمان کو دفتر نے خیال نہیں کیا. تو ہماری ذمہ داری ہے. تو بہت اعلیٰ ترتیب.